ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، اب آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اب بات ہے اسکن کی، ہیئر کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیزن ایسا ہے کہ اب سردیاں ہیں، سردیوں میں تھوڑا سا ڈرائی اسکن کا ایشو بہت ہوتا ہے لڑکیوں کو، بچیوں کو، اور میرے بھائی حضرات ان لوگوں کو بھی، مردوں کو بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی باہر نکلتے ہیں تو ڈرائی اسکن، ڈرائی اسکیلپ مردوں میں بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے. اور ڈرائی اسکیلپ کی وجہ سے ان کو ایچنگ ہوتی ہے، ڈینڈرف ہوتا ہے اور فریزی ہیئر ہو جاتے ہیں اسپیشلی ان ونٹرس. تو آج ان کے اوپر ہم بات کریں کہ ہم اپنے ڈرائی اسکیلپ، ڈرائی اسکن کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرماٹولوجسٹ ہیں صبا ناصر. ڈاکٹر صبا ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. صبا یہ بتائیے گا، ڈرائی اسکیلپ جو ہے ونٹرز میں سب کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ایشو تو بہت بڑا ہے اور ڈرائینس آ بہت جاتی ہے ونٹرز میں. ونٹرز میں بھی، سمر میں بھی آ جاتی ہے. ایکچولی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم لوگ نا اس پہ آئلنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی اسکن کو، ہمیں لگتا ہے اسکیلپ از ڈرائی تو ہم مزید آئل کر لیتے ہیں. تو جب مزید آئل کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو سیبم پروڈکشن ہے نا، ایکچولی بیکاز آف دا سیبم پروڈکشن، اور سیبم پروڈکشن جس طرح آپ کا کم ہوتا جائے گا، آپ کا جو ہے نا یہ ڈرائنس کے آپ کو ایشوز آتے جائیں گے. ہم آئل لگاتے ہیں، آئل لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈرائنس کو مزید موقع دیتے ہیں، کیونکہ جو سیبم ہے نا اس کو ایک موئسٹ انوائرمنٹ چاہیے. اس کو ایک ایسا موئسٹ انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ گرو کرے. ہم تیل لگا کے اس کو اور موئسٹ انوائرمنٹ دے دیتے ہیں. ہم اس کے بعد پھر جب پیشنٹ جب اس کو شاور کرتا ہے تو اس کے اوپر ڈرائنس کے ایشو آ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو ایچ ہوتی ہے. اس میں کیا کرتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہر روز شاور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے ہر روز شاور نہیں کرنا، آپ نے دیکھنا ہے ایوری 2 to 3 days جس طرح آپ کی اسکیلپ کے زیادہ ڈینڈرف آ رہی ہے. اینڈ along with that اس کے ساتھ ہم کچھ شیمپوز ایسے دیتے ہیں جو ڈینڈرف کا جو ہے جس سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. کیٹاکونازول جو ہے بڑے اچھے نام سے آتا ہے، بہت سے برانڈ نیم کے ساتھ آتا ہے. ہاں جی، میں تو وہ کہتی ہوں ہر مہینے یا پھر 6 مہینے کے بعد ایک بار جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے شیشی استعمال کرنا، ورنہ ایوری منتھ ایک بار ضرور استعمال لازمی کریں. اور اس میں بھی یہ کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا تیل لگانے والا، بیکاز آف دس یہ نا ڈینڈرف زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر نا پیشنٹ کو اکثر کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس اور ایکنی بھی آ جاتی ہے. اچھا، ایک اور چیز میرے پاس اور بھی پہلے ڈرماٹولوجسٹ آئی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح، تو وہ جب ہمیں اس طرح سے بات کر کے جاتی ہیں نا تو ہم پیچھے سے ان کی کوئی بات سنتے کوئی نہیں ہے. تو آپ پلیز مجھے اس بات کی نا ایشورٹی دیں کہ اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے، یہ بات کتنی صحیح ہے. کیونکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا ہے، جو بڑے بوڑھوں نے ہمیں جو ہمیں کرتا، ہم نے دیکھا ان کو، وہ یہی دیکھا ہے کہ ہر شاور سے پہلے 2 گھنٹے کے لیے آئل کو لگا دیا جاتا ہے، اس کو ایبزارب کیا جاتا ہے، تھوڑی سی مساج کی جاتی ہے اسکیلپ میں، بالوں میں بھی تھوڑا موئسچر آتا ہے تو اس کے بعد شیمپو کر لیتے ہیں. اب اس ترتیب سے ہٹنا ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. اب آپ کی بات میں کتنی سچائی ہے، اس کو پلیز ہمیں ذرا اوتھینٹکلی بتا دیجیے. یہ جو چیز ہے نا یہ تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. تیل لگانا، ہم لوگوں نے صرف سرسوں کا تیل تک نہیں ہم لوگ محدود ہیں، ہم لوگوں نے بہت سارے تیل ایجاد کر لیے ہیں جس کو ہم اسکیلپ کے اوپر لگاتے ہیں فار دس پرپز کہ ہماری خشکی ٹھیک ہو جائے گی یا ہمارے بال لمبے ہو جائیں گے. تیل جو ہے وہ آپ کے دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ کے بالوں کو نرش کرتا ہے، آپ کے بالوں کو کچھ حد تک آپ کو شائنی لک دے دے گا، لیکن وہ آپ کی ڈرمس تک اندر نہیں جا رہا. کچھ لوگ اس کو فار ہیئر گروتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہاں اس سے بال بڑے ہو جائیں گے. وہ آپ کی ڈرمس میں تو جا ہی نہیں رہا. ہمارا ہیئر فالیکل تو ڈرمس میں پڑا ہے. وہ جب ایبزارب ہی نہیں ہو رہا تو وہ کیسے آپ کے بال لمبے کرے گا؟ یس، اٹ از اے گڈ کنڈیشنر، نرش کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے بالوں کو کبھی ری گرو نہیں کرے گا. مگر فرق بھی بڑا آتا ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے اگر آپ تیل لگا کے 2 گھنٹے رکھ کے شاور لیتے ہیں، فرق تو بڑا آتا ہے. بال جب اس میں آپ دھو کے نکلتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور نرشمنٹ نرش کرتا ہے، شائن لے کے آتا ہے، بٹ وہ آپ کے بالوں کو ری گرو نہیں کرے گا. دوسرا جو آپ نے بات کی خشکی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ خشکی جب ہوتی ہے نا تو ہمارا اسکیلپ کا نا ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ہمارے سیلز ہیں جنہوں نے سیبم پروڈیوس کرنا ہے. سیبم مطلب ہے کہ آپ 2 دن بعد دیکھیں گے کہ آپ کے اسکیلپ کے اوپر چکنائی سی آ جاتی ہے، آپ کے بال جو ہیں وہ چکناہٹ والے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، گریزی لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ دیکھیے ایک نیچرل چیز ہے. آپ نے جب وہ خود سیبم کیا ہے، سیبم از این آئل. آپ اس کے اوپر آئل لگا دیتے ہیں، سیبم کے اوپر ویسے ہی ایک تو فنگس گرو ہو رہی ہوتی ہے، اوپر سے ہم اور آئل لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر مزید فنگس گرو ہونا شروع. سیبم کو کیا اور ڈرائی کرنا اور خشک کر کے نکالنا ہے؟ بس سیبم ادروائز جو ہے ہماری اسکیلپ کے لیے بہت اچھا ہے. یہ ایک نیچرل پروٹیکٹنگ فیکٹر اللہ تعالیٰ نے ہماری اسکیلپ کے لیے آئل آ رہا ہے اسکیلپ. ہاں جی آ رہا ہے. اور جب ہم اس کو پھر جب ہم بہت زیادہ آئل لگاتے ہیں، بہت زیادہ موئسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم دھوتے ہیں نا تو وہ بہت ڈرائی ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے سیل کے جو سگنلز ہیں نا وہ ہمارے سیل کو دیتا ہے کہ آپ کا جو سیبم ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اور پروڈیوس کریں.
ہمارا جو اسکیلپ ہے اس کو اور پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ اور پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے اوپر مزید سیبم پروڈکشن ہوتی ہے اور مزید آئل آنا شروع ہو جاتا ہے اور خشکی کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی جس طرح آپ نے بات کی نا کہ کوئی سنتا نہیں ہے, ڈاکٹر آگے چلے جاتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. ابھی جب میں بھی آ رہی تھی تو ایک مطلب ہے کہ ایک فیمیل تھی, وہ یہی بات کر رہی تھی کہ میں تارے میرے کا تیل بہت زیادہ لگاتی ہوں فار مائی گروتھ آف دا ہیئر. تو وہ مجھے وہ بھی ہوا کہ واقعی لوگ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور بس سن لیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو اچھا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اور یہ جو تاری میری تیل کے بارے میں بات کی ہے ابھی ڈاکٹر صبا نے, اس کے بارے میں پوچھیں گے, ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر صبا ڈرماٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ان سے پوچھ رہے تھے ڈرائی اسکیلپ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ ہم بات تیل کے اوپر کر رہے تھے. تو تیل پہ بڑی ایک آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ جھگڑے اور چڑ سے ایسی ہو جاتی ہے, کسی کو تیل لگانے سے منع کرتے کوئی مانتی نہیں خاتون. اب آپ نے تاری میری کی بات کر دی, آپ کہہ رہی ہیں کہ میری مجھے رستے میں ایک ملی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تاری میری جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہوں. پھر وہ کیا غلط ہے تاری میری استعمال کرنا سردیوں میں؟ تاری میرا آپ نے کبھی یوز کیا ہے؟ کتنا جلن کرتا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کتنی جلن کرتا ہے, اس سے کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہوتا ہے. میں جب ویٹ لوز کر رہی تھی نا تو تب میں نے اپنی ٹمی پہ لگانا شروع کیا تھا ایکسرسائز کے ٹائم پہ, تاری میری تلی کا تیل مکس کر کے. تو آپ کو جلن نہیں ہوتی تھی؟ مگر مکس کرتی تھی تو ہلکی سی. میں نے تو دیکھا, میں نے خود پرسنلی اس کو دیکھا, کیونکہ پیشنٹ بہت آ کے بولتے ہیں ہم تاری میرے کا تیل لگاتے ہیں, اس کے اندر سے بڑی ایک عجیب سی ہمک سی بھی آ رہی ہوتی ہے. مگر اس کو مکس کیا جاتا ہے جیسے سرسوں کے تیل میں مکس کیا جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ تو پیور بھی لگا رہے ہوتے ہیں. پیور تو وہ تو چیخیں مارنے والی بات ہے. اتنا کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ریئیکشن لے کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. مطلب میں اس وجہ سے اس چیز کو دیکھیں, ہمارے پیشنٹ کے ذہن میں ہے کہ اس سے بال بڑے ہوں گے. ہم نے اس چیز کا کانسیپٹ ختم کرنا ہے. دیکھیں میرے پاس کتنی فیمیلز آتی ہیں فضا کے جو کہیں گی کہ ہمارے بال گر رہے ہیں. آپ پرائمری کاز کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ اچھا بال گرنے کا جو کاز ہے وہ یہ ڈرائنس یا ایچنگ, مجھے لگتا ہے یہ اس سے پہلے غذا ہے. نو, سب سے پہلے غذا, آپ کی نیوٹریشن آپ کی پوری ہے کہ نہیں ہے, پھر وائٹامن ڈی, پھر آپ کا فیریٹن پورا ہے کہ نہیں, آپ اپنا ایچ پی چیک کروائیں وہ تو نہیں لو ہے. یہ ساری کازز ہیں آپ کے ہیئر فال کی, جو عام ایک فیمیل کو ہیئر فال ہو رہا ہے. آپ سٹریس میں ہیں, سٹریس از the main cause. آپ کھا پی نہیں رہے ہیں, آج کل ڈائٹنگ کا بہت شوق ہوتا ہے, صحیح شیمپو یوز نہیں کر رہے ہیں, صحیح شیمپو یوز نہیں کر رہے ہیں, آپ کے بال گر رہے ہیں. اور اوپر سے پھر ہم ایسے تجربے بھی بہت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کس کے بھی بال باندھنے سے بھی کس کے بھی بال باندھتے ہیں. ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے, ہم نے ہیئر ڈرائر کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, اسٹریٹنگ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں آپ کے ہیئر فال کو. میں جاتے ہیں بلو ڈرائی وغیرہ کروانے کے لیے, جو برشز ہمارے سر پہ لگتے ہیں وہ سینکڑوں لوگوں کے سروں پہ لگتے ہیں. کسی کے سر پہ جوئیں ہوتی ہیں, کسی کے سر پہ ڈینڈرف ہوتا ہے, کسی کو ایچنگ ایشوز ہوتے ہیں. اب وہ سارے اس برشز میں لگ کے تو وہ آپ کے سر پہ بھی لگتا ہے, پھر وہاں سے آپ کے سر کی جو ہے نا وہ اسکیلپ خراب ہوتی ہے. اور ہمیں وہ ایشو سمجھ نہیں آتا, ہم کہتے ہیں ہمارا ابھی تو ٹھیک تھا, 3 دن پہلے اسکیلپ کو کیا ہوا. یہ اسکیلپ الرجیز لگ جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ کسی کے کپڑے دھلے ہوئے پہنیں گے نا تو وہ برشز تو ہر ایک کے سر پہ, ابھی ان کے سر پہ بلو ڈرائی وہ ابھی ان کے سر پہ. اب ہم فیس کی طرف بھی آتے ہیں, فیس پہ ڈرائنس آ جاتی ہے بہت, کیونکہ ونٹرز کا سیزن. پھر اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ اچھا اس میں بھی پتہ کیا ہے فضا کہ فیمیلز ہیں یا بچے ہیں یا کوئی بھی اچھا موئسچرائزر یوز ہی نہیں کرتے, موئسچرائزر یوز ہی نہیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں موسم کتنا بدل گیا ہے, وی نیڈ موئسچرائزر ان آور ڈیلی روٹین. ہم تو موئسچرائزر کو ہم گلیسرین سمجھتے تھے, گلیسرین کے جو آپ کو پتہ ہے نا از ویری گڈ, گھر پہ رکھا کرتے تھے. گلیسرین از ویری گڈ, لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں اتنے زیادہ موئسچرائزنگ لوشن آ گئے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو اس میں سے کون سا چوز کرنا ہے. اب بہت سے جو پیشنٹ آتے ہیں نا, ایک تو پہلے اگر ہم فیمیلز کی بات کریں اور وہ کام کر رہی ہیں, اس کے بعد دے ڈونٹ کیئر, اب انہوں نے نہیں لگانا, کوئی بھی موئسچرائزر نہیں لگانا, وہ ٹھیک ہے اس طرح. لیکن اب آپ دیکھیں اگر آپ نہیں لگاتے ہیں, آپ کے ہاتھ کتنے ڈرائی اپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہ وہ لیں جس میں ہومیکٹینٹس ہیں, مطلب ہے کہ سیرامائڈ ہے, اس میں ہائلورونک ایسڈ ہے, اس میں گلائسرین ہے. گلائسرین نو ڈاؤٹ از اے ویری گڈ. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ڈرائنس کی وجہ سے نا جو موئسچر ہے نا وہ ڈیپ لیئر سے لے کے اوپر تک آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر سے موئسچرائزر نکل جاتا ہے. ہم نے اس کو لاک کرنا ہے. مارکیٹ میں بہت سارے موئسچرائزنگ لوشن ایسے آتے ہیں جو لوگ لگائی جائیں گے, اس کے باوجود بھی ان کا موئسچرائزر وہ ریٹین نہیں کرتا, وہ مزید ان کو نکال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انگریڈینٹس نہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ جو وائٹامن سی اور یہ سب کچھ نکلے ہوئے سیرم وغیرہ, تو کیا یہ ونٹرز کے لیے ہوتے ہیں؟ اگر کسی کی ڈرائی اسکن ہے تو کین اینی باڈی یوز دس وائٹامن سی سیرم؟ دیکھیے وائٹامن سی ہے نا, تھوڑا سا جب آپ اس کو نیا یوز کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ, میں کہتی ہوں اسکاربک ایسڈ ویسے تو ہم نے 15% اپنی اسکن کے اوپر لگانا ہے تاکہ آپ کو رزلٹ آئے. لیکن جو ہم بگنرز ہوتے ہیں نا, ان کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ 10% سے شروع کریں. تھوڑا سا اریٹیٹ کرتا ہے, لیکن جب آپ 10% سے یوز کرنا شروع کریں گے along with your moisturizer and sunblock, کچھ بھی نہیں کہے گا. اس کو یوز کرنا شروع کریں in the morning, اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں. اپنے اسکاربک ایسڈ کو لیے اراؤنڈ 15 to 20%, وہ آپ کی اسکن کے اوپر بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. ہائلورونک ایسڈ
hyaluronic acid بیسٹ پلمپ کرتا ہے. دیکھیں ہماری ساری ڈرمس از میڈ اپ آف hyaluronic acid, ہماری ڈرمس از میڈ اپ آف collagen, elastins. ایون کڈس کین یوز دس, لڑکیاں بچیاں یوز کر سکتی ہیں. ہر کوئی آپ اس کو یوز کریں. اور میں اکثر اس سے بتاتی رہتی ہوں کہ آفٹر 25 جسٹ اسٹارٹ ٹیکنگ کیئر آف یور اسکن. آپ کا ہر سال اس کے بعد 1% کولیجن جو ہے وہ ڈیکریز کر رہا ہے. آپ جب آپ دیکھیں اس ٹائم ہمیں نا ہم بڑے ینگ ہوتے ہیں, ہم پیک پہ ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ کی ایجنگ ایوری 1 ایئر 1% ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی ہے. جیسے ہی آپ کیئر نہیں کریں گے, آپ 40 ہٹ کریں گے, آپ کی اسکن کے اوپر ایجنگ سائنس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ہاں سن بلاک کا رواج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سن بلاک کیوں لگائیں گے, تو کوئی ہم بیمار ہیں جو سن بلاک لگا لیں گے. سن بلاک نہیں لگاتے ہیں ہم. سن بلاک لگائیں, آپ دیکھیں گے آپ کی اسکن کے اوپر سے رنکلز اور فائن لائنز ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. کیا بات ہے. آئی ہوپ آج کا شو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملاقات کروں گی کل. خدا حافظ.